السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جماعت۔ ناظرین، غزہ میں اسرائیلی بربریت کو 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اب تک ایک محتاط اندازے کے مطابق 11,000 فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں، جس میں ایک بہت بڑی تعداد جو اس وقت بتایا جا رہا ہے وہ کہ خواتین اور بچوں کی ہے۔ اس کے علاوہ 2700 ایسے افراد ہیں جن کے بارے میں ابھی کوئی پتہ نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ آیا وہ زندہ بھی ہیں یا پھر اسرائیلی جنگی جنون کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسرائیل اپنے اس جنگی جنون کے اندر اس حد تک آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہا ہے اور بڑھ چکا ہے کہ اس کو کسی قسم کے بھی عالمی قوانین، کوئی بھی وار کرائم وہ کمٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اس طرح کی کسی بھی چیز کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ غزہ میں جو سب سے بڑا ہسپتال ہے الشفا ہسپتال، وہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے وہ بھی خاصی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تشویشناک ہے، کیونکہ وہاں پر جس طریقے سے بمباری کی گئی ہے، حالات وہاں پر اس وقت خطرناک ہی بتائے جا رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر 136 بچے اسرائیلی بربریت کا شکار جو ہے وہ بن رہے ہیں، اور یہ کوئی بھی ایسی جنگ ہے جس میں سب سے بڑی تعداد اس وقت تک کی بچوں کی بتائی جا رہی ہے کہ شہید ہو چکی ہے۔ یہ بہت سارے اگر میں ایسپیکٹس کے حوالے سے بات کروں تو شاید جب آگے جا کر وقت ثابت کرے گا کہ یہ شاید پہلی ہی جنگ ثابت ہوگی جس طریقے سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس وقت فلسطینی عورتوں پر، بچوں پر، سویلین آبادیوں کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی سبھی سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ OIC کی میٹنگز جو ہیں وہ بھی ہوئی ہیں، اقوام متحدہ کی سیٹنگز بھی ہوئی ہیں، ان سے کچھ نکلا ہے نہیں نکلا، میرا خیال ہے کہ ان سے کچھ بھی ایسا سبسٹانشل نہیں نکلا یا قابل ذکر جس پر ہم یہاں پر بات کر سکیں۔ اسی حوالے سے ابھی حال ہی میں قطر کا دورہ کر کے آئے ہیں امیر جماعت اسلامی، وہاں پر کیا بات چیت ہوئی، وہاں پر اس وقت کس طریقے سے سارے معاملے کو دیکھا جا رہا ہے، کچھ اس پر بھی بات کریں گے۔ ہم اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ موجود ہے ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی جناب سراج۔ اس کے بارے میں پیوٹن نے بالکل صحیح تبصرہ کیا ہے کہ ان بچوں کو دیکھ کر اگر کسی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے اندر کوئی انسانیت ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو غیر مسلم تو ہمارے لیے مسلمانوں کے ان بچوں پر اتنے فکر مند اور پریشان ہیں، لیکن بہت افسوسناک یہ ہے کہ اب تک عالمی اسلام نے مذمتی بیانات کی اور قراردادوں کی بجائے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا۔ اسی حوالے سے میں ترکی بھی گیا تھا، اسی حوالے سے میں ایران بھی گیا، اور اسی حوالے سے میں قطر بھی گیا، اور میرے اس دورے کا بنیادی مقصد یہ بہت ہی اہم ممالک ہے، ان کو یہی کنوے کرنا تھا کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ 25 لاکھ کی آبادی اگر عالمی اسلام کے ممالک نے مل کر ساتھ نہیں دیا تو یہ ایک اور غرناطہ ہوگا، یہ ایک اور سقوط بغداد کی طرح خدا نخواستہ سانحہ ہم دے کے، یا سقوط خلافت کی طرح سانحہ ہم نہ دے کے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں پیغام بھی دینے کی کوشش کی ہے، آپ کو وہاں سے کیا سمجھ میں آیا کہ وہاں پر اس وقت کیا ماحول ہے، کیا سوچا جا رہا ہے؟ ایران کے حوالے سے تو خیر سراہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ جو بھی ہے کم سے کم جو بیانات کی حد تک ایک بولڈ سٹانس لے رہا ہے، لیکن کیا باقی ممالک میں بھی کچھ اس طرح، ترکی کی آپ نے بات کی، قطر کی؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ممالک اگر عملی طور پر کچھ اقدامات طے کرتے اور ایک سنجیدہ اقدام اٹھاتے تو اب تک بالکل صورتحال تبدیل ہو چکا ہوتا، لیکن ظاہر بات ہے فلسطینی قیادت نے ہمیں بتایا ہے کہ عالمی اسلام جو ہے یعنی عام لوگ وہ تو بیدار ہے، ہمارے ساتھ کڑے ہیں، لیکن حکمرانوں کو جس طرح کڑا ہونا چاہیے تھا ان کو گلا ہے۔ پاکستان کے بارے میں بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ نے کہ ان کی مندوب نے تقریر تو اچھی کی، لیکن عوام بھی سڑکوں پر نظر آئیں۔ کراچی ملین مارچ کا تذکرہ انہوں نے کیا، اسلام آباد ملین مارچ کا تذکرہ انہوں نے کیا، پاکستانی عوام کا شکریہ بھی ادا کیا، لیکن یہ بھی بتاتے رہے کہ عملی طور پر مسلمان حکمرانوں کو جو کرنا چاہیے تھا اب تک انہوں نے وہ نہیں کیا۔ جس طرح امریکہ آ کر تل ابیب میں بائیڈن بیٹھ گیا، امریکی وزیر خارجہ نے 3 دورے کیے، برطانیہ کے سارے حکومتیں وہاں اس وقت موجود ہے، فرانس اور جرمنی کلم کلہ ساتھ دے رہا ہے۔ تو غزہ کی آبادی کے لیے جس طرح یہ ممالک ایک پیج پر ہے اور عملی اقدامات کر رہے ہیں،
اسی طرح عالم اسلام کے انتہائی اہم ممالک کو جو کرنا چاہیے تھا وہ اب تک نہیں کر سکے۔ سر وہاں سے تو یہی آواز سننے کو ملتی ہے کہ ہم ہیومینیٹیرین ایڈ دے رہے ہیں، ہم طبی امداد دے رہے ہیں، یو اے ای نے کہا کہ 1000 بچے اور ان کی فیملیز یہاں منتقل کر دی جائیں، انہیں جو ایڈ ہے وہ ہم پرووائڈ کریں گے۔ پھر بات سوال وہیں آ جاتا ہے، گو کہ آپ نے گفتگو کر دی کہ سر یہ کیا کافی ہے؟ جب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تو امریکہ کھلم کھلا نہ صرف سپورٹ کر رہا ہے وربلی، بلکہ فنڈز دینے کی بات، وہاں پر اسلحہ پرووائڈ کرنے کی بات، وہ تو ہر طرح کی سپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ حماس کو دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں، جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی فلسطینیوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ تو سب کس طریقے سے، یہ آپ کو کہاں رکتا ہوا مسئلہ دکھائی دیتا ہے؟ یہ خالی امداد سے تو بات نہیں بنے گی۔ یشپن، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جہازوں کی بمباری ہے، بارود کی آگ لگی ہے اور لاشیں ہیں، ہر طرف ڈھیر لگے ہیں۔ آپ نے خود بھی بتایا کہ جو الشفا ہاسپٹل ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا ہے، ملبے تلے بے شمار لاشیں موجود ہے اور نیم مردہ بچے ہیں جو عالم اسلام کی طرف دیکھ رہے ہیں، بچیاں ہیں جو یہی کہہ رہے ہیں کہ اب تک پاکستان کی فوج تو نہیں آئی، اب تک ترکی کی فوج تو نہیں آئی، اب تک عربوں کی فوج تو نہیں آئی۔ ان حالات میں ان کو بسکٹ دینا یا چاول اور آٹے کی بات کرنا یہ تو باعث شرم ہے۔ ظاہر ٹینک کا مقابلہ ٹینک سے ہوگا، جہاز کا مقابلہ جہاز سے ہوگا، توپ کا مقابلہ توپ ہی سے ہوگا، فوج کا مقابلہ فوج ہی سے ہوگا۔ تو اگر امت مسلمہ ایک جسد واحدہ ہے اور آپ بیت المقدس کو اپنا قبلہ اول سمجھتے ہیں تو پھر تو فلسطینی ہم سب کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اس لیے ان کو عملی سیکیورٹی دینے کی ضرورت ہے، بسکٹ اور بچوں کے لیے ٹاپیوں کی ضرورت نہیں ہے، یا بچوں کو یتیم کے طور پر لا کر پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں ہم اپنے گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنا ملک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ غزہ کے آبادی کو وہاں سے نکال کر صحرائے سینا کی طرف دھکیلا جائے اور پھر غزے کو ملبے کا ڈیر بنا کر اس پر مستقل قبضہ جمایا جائے۔ اسی کے لیے غزہ کے لوگ تیار نہیں ہیں۔ تو ہم تو یہی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں حکمرانوں سے کہ اگر آپ لوگوں نے غزہ کے لوگوں کو نہیں بچایا تو پھر آپ اپنے گریبان کو بھی عوام کے غضب سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ الٹیمیٹلی ہو یہی رہا ہے؟ وہ اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہتے لیکن ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا کیونکہ اور تو کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا۔ اور جب آپ بات کرتے ہیں کہ اسلامی دنیا کا کردار، تو ایک سوال کہیں نہ کہیں سے یہ ضرور اٹھ رہا ہے کہ اسلامی دنیا کیا کرے؟ کیا پریکٹیکل جنگ میں چلی جائے یا ڈپلومیٹک سفارتی تعلقات کو ختم کرنے کی آپ سمجھتے ہیں کہ بات کی جانی چاہیے؟ کچھ اسلامی ممالک سے توقع کی جا رہی ہے کہ شاید کسی قسم کے کوئی تیل کے ایمبارگو کے اوپر غور کیا جائے۔ ان میں سے کون سی آپشن آپ کے خیال میں فیزیبل ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جا کر لڑنا ہی حل ہے، لڑا جا سکتا ہے؟ OIC کے اجلاس سے قبل ہم نے یہی تجویز دی تھی کہ عالمی اسلام یعنی مسلمان حکمران اگر یہ 5-6 اقدامات کریں، مثلا اپنے اجلاس میں حماس کو بلا لے تاکہ اس دنیا کو یقین ہو جائے کہ یہ لاوارث قوم نہیں ہے، عالمی اسلام اس کے ساتھ ہے، مسلمان حکمران اس کے ساتھ ہے۔ نمبر 2، ایک عالمی فلسطین فنڈ کا قیام کرے اور علیہ اعلان کرے، یعنی پردے اور چوری چھپی ان کا تعاون کے بجائے ہم چاہتے ہیں کہ علیہ اعلان مسلمان حکمران یہ کرتے۔ تیسرا یہ کہ غزہ کے لیے سیکورٹی پلان کا اعلان کرتے کہ ہم اس کو ہر صورت میں بچائیں گے۔ 5واں اقدام یہی ہے کہ جو اسرائیلی مصنوعات ہے یا اسرائیلیوں کو تعاون دینے کے لیے وہ کمپنیاں ہیں جو بین الاقوامی سطح پر موجود ہے، ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے۔ اور آخری بات یہی ہے کہ اگر یہ سب لوگ جا کر قاہرہ میں ایک اجلاس ہی کرتے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے مائیں ہیں، یہ ہمارے بیٹیاں ہیں، اگر اسرائیل نے بمباری بند نہ کی تو اس دیوار کو گرا کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر کہوں گا کہ اگر 2.25 ارب مسلمان ایک ایک بالٹی پانی اٹھا کر اس کے طرف بہاتے تو بھی اسرائیل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سر آپ کو ایسی امید کیوں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مصر کی طرف سے ایسا تعاون کیا جائے گا کہ آپ قاہرہ میں اس طرح کے اجلاس کا انعقاد کر سکتے ہیں؟ رفح راہداری تو سر وہ کھول نہیں رہے ٹھیک طریقے سے کہ وہاں سے کم جو لوگ ہیں وہی کسی آرام دہ طریقے سے دوسری طرف آ جائیں، کیونکہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ ان کو امیگرنٹس کو سنبھالنا پڑے گا۔ پھر اس کے علاوہ مصر کی حکومت کا جو ایک کردار ہے جس کے اوپر ظاہر ہے بہت سارے سوالات ہیں، کیوں ہمیں ایسی امیدیں ہیں اس طرح کے ممالک سے؟ دیکھیے یہ بات میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل نے اگر غزہ میں کامیابی خدا نخواستہ حاصل کی تو اس کا اگلا
جو ہدف ہے وہ یہی مصر ہے، وہ لبنان ہے، وہ اردن ہے، سعودی عرب ہے، پھر ترکی ہے، پھر ایران ہے، پھر پاکستان ہے۔ آپ گریٹر اسرائیل کا جو خواب وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے پارلیمنٹ کے مین دروازے پر وہ سارا نقشہ موجود ہے۔ تو اپنے ملک کو بھی اگر آپ نے بچانا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آگے بڑھ کر غزہ میں وہاں کے لوگوں کا ساتھ دے دے۔ اس وقت مصر ہی ان امدادی کاموں کو آگے پہنچانے میں ایک رکاوٹ ہے۔ وہاں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے انجوز وہاں پر موجود ہے، اور دنیا جہان کے لوگ وہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ خود آگے بڑھ کر۔ ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ حکمران خود کچھ نہیں کر سکتے، پھر مسلمان عوام کا راستہ نہ روکے، اس لیے کہ عالم اسلام کا بچہ وہاں جانا چاہتا ہے، ہر نوجوان وہاں پہنچنا چاہتا ہے، اور یہ مسئلہ عربوں کا نہیں ہے، یہ مسجد اقصی کا مسئلہ ہے، بیت المقدس ہے، قبلہ اول ہے۔ اس کو بچانا اور اس کے خاطر جان کی قربانی دینا ہر مسلمان ایمان کا تقاضا سمجھتا ہے۔ لہذا حکمران اگر ایک طرف ہو جائے اور راستہ ہی دے دے، انہیں راستہ بند نہ کرے، تو یہ امت اتنی بیدار ہے، اتنی جرأتمند ہے کہ خود جا کر اسرائیل کا مقابلہ کر سکتی ہے یہ امت۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینی ہے سر، بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ تھوڑا سا جو آپ لوگ ایک مارچ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کروں گی، اور پھر اس کے بعد کچھ ملک کی اندرونی پالیٹکس جو ہے پاکستان کی، اس پر بھی آپ کی رائے پروگرام میں شامل کریں گے۔ بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، امیر جماعت اسلامی سراج الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر پروگرام کے اس حصے میں کچھ تھوڑی سی پاکستان کی اندرونی جو صورتحال ہے اس پر بات کر لیں۔ انتخابات کی پاکستان میں تیاریاں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاری ہیں، تھوڑا سا سر ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ شور ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف ہر طرف سے اٹھ رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے لیے ساری جو فیلڈ ہے وہ تیار ہے، وہ سسٹم کے اس وقت لاڈلے ہیں۔ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن نے اب تک جو اقدامات کیے ہیں اس کے مطابق تو اب 8 فروری کو ہر صورت میں الیکشن ہونا چاہیے، لیکن الیکشن کمشنر نے جو حلف اٹھایا ہے آئین کے مطابق وہ یہی ہے کہ وہ انصاف کریں گے، وہ غیر جانبدار رہیں گے، اور جو فرض ان کے حوالے کیا گیا ہے وہ اس کو نبھانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس میں بنیادی بات یہی ہے کہ سب کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے یکساں مواقع۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس بار بھی لوگوں کا اس الیکشن پر اعتماد نہیں رہا تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ آئندہ 5 سال پھر لڑائی ہوگی، ملک ترقی نہیں کرے گا، سیاستدان آپس میں دست بگریبان ہوں گے، اور قومی اسمبلی میں گالی گلوچ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو شکایت ہے یا لوگوں کے شکوک شبہات ہے، اس کو ختم کرنا حکومت کا اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو یکساں مواقع مہیا کر لیں۔ ہم ظاہر ہے 2018 کا جو خراب تجربہ ہوا ہے اس کے بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ یقین دہانی کرائی جائے الیکشن سے قبل، ہمیں بھی اور تمام سیاسی جماعتوں کو، کہ ہم سب کو یکساں مواقع فراہم کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت موقف ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو شکایت ہے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی وہ درست ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک تو ہمارے لیڈر جس طریقے سے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے وہ ایک معاملہ ہے، اس کے بعد اگر ہم کوئی کیمپین کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں بھی کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی، اور اگر آپ کے علم میں ڈیفینیٹلی ہوگا کہ جو سائفر کیس ہے اس کے اندر ابھی یہ خبر آئی ہی تھی کہ شاید ان کو کل بیل مل جائے عمران خان صاحب کو، تو ابھی خبر یہ آئی ہے کہ توشہ خانہ کیس میں دوبارہ نیب کی طرف سے گرفتاری ڈل گئی ہے، بلکہ جیل کے اندر جو پروسیجر ہے وہ مکمل بھی کر لیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا آخر میں کہ ان کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا، تو کیا یہ بھی اسی کا حصہ ہے؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے سیاسی انتقام لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، جو عدالتی معاملات ہے وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کے مطابق چلے اور انصاف نظر آنا چاہیے، اور جہاں تک سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں حصہ دینے کے مواقع ہیں، ہر پارٹی کو الیکشن میں حصہ ملنا چاہیے اور مواقع ملنا چاہیے۔ تحریک انصاف کی بات ہو، پیپلز پارٹی کی بات ہو، JUI کی بات ہو، جماعت اسلامی کی بات ہو، میرے خیال میں سب کے ساتھ یکساں مواقع اور یکساں سلوک اگر نہ ہوا تو آئندہ الیکشن پر قبل از وقت لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اس لیے
ہم توقع رکھتے ہیں اور مشورہ بھی دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ اس تاثر کو درست کر لے کہ کچھ لوگ لاڈلے ہیں اور کچھ لوگ لاڈلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ستیلی ماں جیسے سلوک ہو، تو یہ ناقابل قبول ہے۔ باقی جہاں تک عدالتوں کے مسائل ہے تو میں اسی نقطے پر آ رہی تھی، آپ نے کہا کہ جو عدالتوں کے مسائل ہیں ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ جس طریقے سے نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں اور عدالتی نظام کے ساتھ جو ابھی تک ان کے معاملات رہے ہیں، جو ریلیف ان کو مل رہے ہیں، کچھ لوگوں کو شکایت ہے کہ جس سپیڈ سے ان کو ریلیف مل رہے ہیں اس سے بھی بہت سارے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ یاشپین اس میں کیا شک ہے؟ اب تو اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ جو لوگ حکومت میں آتے ہیں ان کے تمام کیسز ختم ہو جاتے ہیں، وہ کلین ہو جاتے ہیں، ڈرائی کلین ہو جاتے ہیں۔ جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کے جو چھوٹے کیسز ہیں وہ بھی بڑے بنا کر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہی مسئلہ 2018 کے بعد بھی تھا اور یہی مسئلہ اب بھی ہے۔ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ دن کب آئے گا جب عدالت سب کے ساتھ انصاف کریں گے اور عام آدمی کہے گا کہ ہاں ہمیں انصاف نظر آ رہا ہے۔ یہ عدالتی نظام کے لیے موت ہے کہ لوگ ان کے فیصلوں پر شکوک شبہات کا اظہار کر لے، اور جب تک عدالتوں پر لوگوں کا اعتماد بحال نہ ہو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، یہ سوسائٹی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے کہ جس ملک میں عدالتی نظام تباہ ہو جائے اس ملک کا تباہ ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ تو ہم دعا بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، مشورہ بھی دیتے ہیں کہ کم از کم عدالتی نظام کو اور الیکشن کمیشن کو سیاست سے بالاتر رکھے۔ جماعت اسلامی کی آنے والے انتخابات میں سیاسی حکمت عملی کچھ اس کے بارے میں ضرور ہمارے ویورز کو بتائیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے توڑ جوڑ جو ہیں وہ جاری ہیں، تو آپ بھی کسی سیاسی اتحاد کا حصہ ہو سکتے ہیں، کیا اس کے اوپر کچھ کام کرنا شروع کیا آپ نے؟ دیکھیں جتنے لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو یا باقی پی ٹی آئی ہو، یہ کل تک تو ان کی حکومتیں رہی ہیں نا جی۔ پی ٹی آئی کو بھی لوگوں نے دیکھا، پیپلز پارٹی کو بھی لوگوں نے دیکھا اور پی ڈی ایم کو بھی لوگوں نے دیکھا، ان کی کارکردگی لوگوں کے سامنے ہے۔ اور آج اگر ملک میں بے انتہا مہنگائی ہے، بے انتہا بے روزگاری ہے، بے انتہا بدامنی ہے، بے انتہا کرپشن ہے، ادارے تباہ ہو رہے ہیں، تو یہ ان پارٹیوں کے کارنامے ہیں، یہ ان کی حکومتوں کے کارنامے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ہم عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں، اپنے منشور کے پاس جانا چاہتے ہیں اور عوام سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلین پاکستان ہو، ایک گرین پاکستان ہو، ایک کرپشن فری پاکستان ہو، جہاں عدل اور انصاف ہو اور سب کے لیے ہو، گھر اور چھت ہو اور سب کے لیے ہو، اچھی تعلیم ہو اور سب کے لیے ہو، روزگار ہو اور سب کے لیے ہو، علاج ہو اور سب کے لیے ہو، آگے بڑھنے کے مواقع ہو اور سب کے لیے ہو، تو ایک ہی چوائس اور آپشن ہے اور وہ جماعت اسلامی ہے اور ترازو ہے۔ اچھا، سندھ کے اندر جو صورتحال ہے بڑا فوکس ہوتا ہے جماعت اسلامی کا بھی، کراچی میں کے حوالے سے بات کریں بالخصوص، وہاں پر پیپلز پارٹی کے خلاف جو لگ رہا ہے اس وقت کہ ایک اتحاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیا کوئی ایک غیر فطری آپ کو لگتا ہے اتحاد ہوگا، نہیں سسٹین کر سکے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے؟ دیکھیے اندرونی سندھ جس طرح تباہ ہوا ہے یہ تو پیپلز پارٹی کی 15 سالہ حکومت کا نتیجہ ہے۔ غربت وہاں ہے، مہنگائی وہاں ہے، بے روزگاری وہاں ہے، کرپشن وہاں ہے، بدامنی وہاں ہے، اغوا برائے تاوان وہاں ہے، سرکاری سکول اور ہاسپٹل کو اڈیرے اپنے حجروں کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ وہ پیپل پارٹی میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی نے سندھ عوام کے ساتھ جو ظلم کیا ہے شاید یہ کسی اور نے کیا ہوں، لیکن کراچی شہر جو کہ سب سے بڑا شہر ہے، وہاں ایک طویل عرصے تک ایم کیو ایم کی حکمرانی رہی ہے۔ پرویز مشرف کے ساتھ یہی لوگ تھے، نواز شریف صاحب کے ساتھ یہی لوگ تھے، پی ٹی آئی کے ساتھ یہی لوگ تھے، اور مسلسل وہاں ایم کیو ایم نے حکمرانی کی ہے۔ لیکن آج اگر کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے تو ان کی وجہ سے ہے، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے تو ان کی وجہ سے ہے، کوئی نیا ہاسپٹل نہیں بنا تو ان کی وجہ سے ہے، کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہے تو ان کی وجہ سے ہے، نوجوان ڈگری ہولڈر بے روزگار ہے تو ان کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کو دوبارہ مواقع دینا۔ آپ ان کی ناکامیوں کی فہرست گنوا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں مجھے تو اپنا کوئی قابل ذکر مخالف ہی نظر نہیں آتا۔ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی وہ تو اتنے کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میئر، چیف منسٹر، پرائم منسٹر آپ نام لیں سب جعلی ہوں گے آنے والے الیکشنز کے بعد۔
اب دیکھیں یاسمین صاحبہ، گزشتہ بلدیاتی الیکشن میں اگر ایک بڑی تعداد نے کراچی میں جماعت اسلامی پر اعتماد کیا تو سچی بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کا ایک رد عمل تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ پیپل پارٹی نے اس الیکشن کو اغوا کیا اور دھاندلی کی بھرپور کوشش کی، الیکشن کمیشن کے تمام عملے کو اپنے لیے استعمال بھی کیا، اس کے باوجود بھی وہ جیت نہیں سکے۔ اس وقت جو اس کا میئر ہے یہ ایک جعلی میئر ہے، ایک قابض میئر ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ لوگوں نے تو اس کو منتخب نہیں کیا، وہ تو صرف نظام کے زور کی بنیاد پر وہاں مسلط ہے۔ تو اگر آئندہ الیکشن میں لوگوں کو آزادانہ موقع مل گیا تو انشاءاللہ تعالی ان تمام سیاسی جماعتوں کا صفایا عوام کریں گے جن نے ان کے ساتھ بے انصافی کی، وعدے کی پوری نہیں کی، دھوکہ دیا، اور ان کی مال دولت، ادارے، سرکاری اور غیر سرکاری جائیدادیں سب انہوں نے لوٹ لیے ہیں۔ تو ان کا احتساب اب دیکھتے ہیں کہ نہ نیب والے کر سکتے ہیں، نہ عدالت کر سکتی ہے۔ اب ان کا احتساب صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ عوام کے ووٹ کا ذریعہ۔ امید ہے میرے ملک کی بہادر قوم اس بار ووٹ کی طاقت سے ان لوگوں کا احتساب کریں گے۔ انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں ہم بھی یہی خواہش رکھتے ہیں کہ جو عوام ہیں وہ باہر نکلے اور ان کی جو بھی رائے ہے، جس کے بھی خلاف ان کی رائے ہے، اس کا اظہار کرنے کی ان کو آزادی جو ہے وہ حاصل ہو۔ آنے والے الیکشن میں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ سراج الحق صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ ویورز، امیر جماعت اسلامی سراج الحق ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام کے اس حصے میں ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے عمران خان صاحب کی رہائی سے پہلے پھر جو گرفتاری ڈل گئی ہے اس کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں لگتا ہے کہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سائفر کیس کے اندر ایسا لگ رہا تھا، کچھ قیاس آرائیاں ہو رہی تھی کہ شاید کسی قسم کا ریلیف مل سکتا ہے چیئرمین عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو، لیکن احتساب عدالت کی طرف سے توشہ خانہ کیس اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر پھر سے عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے۔ تو اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کو کسی قسم کا بیل کی صورت میں سائفر کیس میں ریلیف ملتا بھی ہے تب بھی عمران خان صاحب شاید جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے۔ کچھ اس پر بات کریں گے، جہاں پر ایک طرف عمران خان صاحب کی یہ قانونی جنگ جاری ہے، وہیں دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا یہ شکوہ بھی اپنی جگہ پر جاری ہے کہ الیکشنز لڑنے کے لیے انہیں لیول پلینگ فیلڈ میسر نہیں ہے۔ تو کچھ اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ الیکشن کمیشن کے اندر بھی جو آج ملاقات ہوئی اس کے اندر بھی اس پوائنٹ کو ریز کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں ایشوز پر بات کرنے کے لیے سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ماہر قانون ہیں شعیب شاہین صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو ابھی یہ کہیں سے سن رہے تھے شاید کہ سائفر کیس میں بیل مل سکتی ہے خان صاحب کو، تو اب ساتھ ہی یہ خبر آ گئی کہ 2 ڈیفرنٹ کیسز میں گرفتاریوں کی خبر، کیا کہیں گے سر اس کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ سب آپ کے سامنے ہے، جس طرح کا توشہ خانہ کے کئی حصے بنائے گئے۔ جو اصل مجرم ہے توشہ خانہ کیس کے، قانون کے مطابق جنہوں نے گاڑیاں نہیں لے سکتے تھے انہوں نے گاڑیاں لے لی، جس میں مریم نواز، آصف علی زرداری، مریم نواز تو بلکہ پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھی، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف، وہ تو دندناتے پھر رہے ہیں اور وہ بڑے معتبر اور ایلیٹ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جنہوں نے قانون قاعدے کے مطابق کوئی تحفہ لیا اور اس کو ڈسپوز آف کیا اور اس کو ڈکلیئر بھی کیا، اس کے کئی حصے بنا دیے گئے۔ کوئی ایک پولیس نے ایف آئی آر کاٹ دی، ایک وہ متاثر جج ہمایوں دلاور نے سزا دے دی، اور ایک نیب نے اٹھا کر کے اس میں گرفتاری ڈال دی، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کوشچن یہاں یہ آتا ہے کہ توشہ خانہ سے قانون کے مطابق تو کوئی تحائف آپ نے لیے، اگر اس کو آپ نے ڈکلیئر کیا تو دیٹس آل، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے پاس رکھیں، اس کو بیچیں، اس کو کسی کو گفٹ آؤٹ کریں، اس کو آپ پھینک دیں، آپ ضائع کر دیں، وہ کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ سائفر کیس قابل ضمانت جرم ہے، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ 2 متاثر ججوں کے حوالے کر دیا گیا، ابو الاسراد القنین اور اسی کے ساتھ چیف جسٹس، جس کے اوپر بارہا ہم لکھ کے دے چکے ہیں کہ جناب آپ ہمارے کیس رکھنا ہے، ان کے ذریعے کیسز ہمارے خلاف فیصلہ کرا دیے۔ آپ چونکہ سپریم کورٹ میں کیس لگنے والا ہے اور ان سب کو پتا ہے کہ ضمانت روٹین میں ہو جانی ہے اس میں، لیکن وہ اس سے پہلے کہ وہ ضمانت ہو جائے کسی اور کیس میں گرفتاری ڈال دینی ہے۔ اور وہ ایک کیس بھی دیکھیں توشہ خانہ کے کتنے ایک حصے بنائیں گے۔ ایک کیس آلریڈی اس میں سزا ہو گئی، ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا، دوسرا کیس پولیس نے ایف آئی آر کاٹ دی، تیسرا کیس نیب نے اس کو ٹیک اپ کر لیا۔ کتنی جگہوں سے آپ پروسیڈ کریں گے؟ یہ ہیں وہ ادارے جو اپنی ڈسکریڈٹ اپنے آپ کو کر چکے ہیں، جو یہ نظر آ رہا ہے کہ چونکہ مقتدر طبقے اور حلقے خلاف ہیں، عواؤں کے رخ خلاف ہیں، تو ہر وہ ادارہ جو استعمال ہو رہا ہے باندی بن کے
مقتدر لوگوں کے ہاتھوں میں کہ کسی طریقے سے عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا. آپ نے دیکھا ایسا ایک نقطہ آپ لوگوں پر بھی اٹھایا جا رہا ہے, ایسا ایک نقطہ کہتے نہیں کرتے, ایسا ایک سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ پروڈیوس کریں, لکھ کے دے دیا کہ نہیں جناب ہم تو ان کو نہیں پیش کریں گے. یہ ہے وہ طرز عمل تمام اداروں کا, خواہ وہ الیکشن کمیشن ہو, خواہ وہ نیب ہو. نیب تو بالکل ہی باندھی بن کے سامنے شعیب شاہین صاحب, پاکستان تحریک انصاف پر بھی ایک تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے بھی یہی طرز عمل اڈاپٹ کر لیا ہے کہ جو بھی جج سن رہا ہے خان صاحب کے معاملات کو, آپ سبھی کو متعصب قرار دیتے ہیں, آپ سبھی پر تنقید کرتے ہیں, آپ سبھی پر کسی اور کا جو ہے وہ ایجنڈا ٹو کرنے کا الزام لگاتے ہیں, کیونکہ جو فیصلے یا جو چیزیں آ رہی ہیں وہ آپ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بتا دیں اس کے متعصب ہونے کا ہائی کورٹ کے فیصلے کو وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا, سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا, ہمایوں بلاول نے کہا. اس نے ملزم کی عدم موجودگی میں حق کے دفاع دیے بغیر, آپ کے گواہان کو سنے بغیر کہتا ہے میں نہیں فیصلہ کرنا ہے. عامر فاروق صاحب کے بجائے ہم نے سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا لاہور ہائی کورٹ کے کچھ 60 ججز ہیں ان کے پاس کسی کے پاس بھیج دیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں 8 ججز اور بیٹھے ہوئے ان کے پاس بھیج دیں, پشاور ہائی کورٹ کے 30 ججز ہیں ان میں سے کسی کے پاس بھیج دیں. ہر حال میں اس نے کہنا ہے کہ میں نے سننا ہے اور آپ کو سزا دینی ہے. اور اس کے مد مقابل نواز شریف جس کے بارے میں ان کی اپنی 2 سال پہلے آبزرویشن کچھ اور تھی, آج ہر حال میں آپ دیکھیں ان کے لیے کیا کس طرح انصاف کا قتل کیا جا رہا ہے, اور ہمارے ساتھ انصاف نا انصافی جو ہو رہی ہے وہ دونوں آپ ہمنے سامنے رکھتے ہیں. ایک شخص اشتہاری مجرم ہے, اس کو تھوڑا سا بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں. نواز شریف صاحب کی جماعت کا اس وقت موقف یہ ہے کہ اسی سسٹم نے نواز شریف کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں وہ سبھی کے سامنے ہیں. سسٹم اگر ازالہ کر رہا ہے تو پھر اس بات کے اوپر کسی کو گلا نہیں کرنا چاہیے. لیکن تھوڑا سا سر یہ جو خان صاحب کا نام کیا ہے پہلے تو یہ بتا دیں ان کو سسٹم کا آپ نے نام کیا رکھا ہے, سسٹم کا نام آپ بتا دیں, جس سسٹم سے آپ کو گلا ہے وہ نام آپ بتا دیں. وہ سسٹم کا کہتے ہیں نا, ہم تو نہیں کہہ رہے, ہم آپ کو صرف یہ کہہ رہے ہیں یہ بتا دیں کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی 15 دفعہ 20 دفعہ ضمانتیں ہوئی ہوں اور آج تک ایگزیکٹو نے کہا ہم نہیں چھوڑتے, عدالتوں کو کہا جائیں جو آپ نے کرنا ہے کر لیں. عدالتوں نے فیصلے دیے ہوں کہ الیکشن کرا لیں 90 ڈیز میں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں کراتے, جس نے جو کرنا ہے کر لیں. اچھا شعیب شاہین صاحب تھوڑا سا میں چاہتی ہوں وقت کم ہے, سارے ایریاز جو ہیں ان کو کور کر لیں. یہ جو ابھی معاملات آگے بڑھیں گے, آپ کو لگتا ہے اب یہ گرفتاریاں کیونکہ ہو گئی ہیں, اس کی بھی اگر کوئی چیز کوئی کیس آگے پروسیڈ جیسے بھی ہوتا ہے, یہ ٹرائل بھی جیل کے اندر ہی ہوگا, آپ لوگوں نے اس کے اوپر پہلے بھی ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا, لیکن اب تو جو نگران کابینہ ہے اس نے بھی اپروو کر دیا کہ جیل ٹرائل ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر نگران کابینہ جو ہے وہ تو بی ٹیم ہے نا بیسیکلی مسلم لیگ نون کی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ فیصلہ نگران کابینہ آج کر رہی ہے تو اس سے پہلے ٹرائل پھر کیسے کر رہے تھے؟ اگر قانون کی نظر میں پہلے ٹرائل انلیگل تھا اور اب انہوں نے فیصلہ کر دیا تو دیکھیں بنیادی حقوق ہوتے ہیں کسی بھی ملزم کے, عدالت کا ماحول ہوتا ہے. یہ نہیں ہے بند کمرے میں ڈرائنگ روم میں 4 بندوں کو بیچ میں بلا کے نہ وکیلوں کو وہاں جانے کی اجازت, نہ ان کو جرا کرنے کی اجازت, نہ گواہوں کا پتہ, اور جا کر کے آپ بند کمرے میں اٹھا کر کے نہ میڈیا نہ صحافی نہ کسی کو پتہ کہ وہ کہہ رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے. کیا پاکستان میں جس وقت پورے پاکستان میں ایک شخص کو پورے پیراملٹری فورسز, پوری رینجرز, پوری پولیس پاکستان کی, وہ ایک شخص کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی؟ مجھے بتائیں کہ جب ہم یہاں پیش ہوتے تھے F8 میں ہمیں خطرہ تھا کہ وہ کھلی گلیاں ہیں, ہمیں جوڈیشل کمپلیکس میں جانے دیں, اور یہ ساری جو فاشسٹ جماعتیں تھیں پی ڈی ایم کی وہ کیا کہتے تھے, نہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں. تو آج کہاں سے خطرہ آ گیا؟ وہ آئیں گے تو جوڈیشل کمپلیکس میں پراپر کمپاؤنڈ ہے, وہاں آپ سیکیورٹی دینا آپ کا فرض ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر 2 باتیں, کمیشن وہاں آپ کا سیکیورٹی دینا فرض ہے, وہ کہتے نہیں دے سکتے. سر 2 باتیں, ایک تو میں چاہتی ہوں صدر کے کردار پر تھوڑا سا آپ سے ضرور کامنٹ لینا چاہتی ہوں. پاکستان تحریک انصاف کو اگر یہ شکوہ ہے یا یہ ڈاؤٹ ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ میسر نہیں ہے تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ریلیونٹ فورم ہے وہاں سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ عمر ایوب خان صاحب نے ایک خط لکھ ڈالا صدر پاکستان کو, صدر پاکستان نے اس کو اٹیچ کر کے ایک خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو. اب الیکشن کمیشن یہ الزام لگا رہا ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ الیکشنز کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ صدر پاکستان جانبدار ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں اور کسی جماعت کی بات تو نہیں کر رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ کس نے انفارم کیا ہے کہ ہم نے نہیں دیا؟ آج بھی میں وہاں پیش تھا عمران خان کے کیسز میں نے ان کو کہا جی آپ کو ہم نے خط بھی لکھے ہیں, اپلیکیشنز بھی دی ہیں, آپ کے ساتھ ہمارا ڈیزگنیٹڈ وفد بھی ملا ہے کئی دفعہ, اور آپ کو ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں. لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے, ہمیں فیلڈ دیں. پورے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو جلسے اور پروگرام کرنے کی اجازت ہے. پورے پاکستان میں ہمیں کہیں نہیں ہے ہمیں سیدھی گولیاں ماری جاتی ہیں. صرف گولیاں نہیں, ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, بند کر دیا جاتا ہے, 1 دن پہلے اٹھا لیا جاتا ہے. چادر 4 دیواری کی پامالی ہوتی ہے. لوگوں کے اندر ایک خوف اور ہراسمنٹ اور جبریت اور ظلم کی فضا قائم کی ہوئی ہے. کیا یہ الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں؟
تو چیف الیکشن کمیشن نے کہا جی نہیں اب 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے. میں نے کہا ہو جائیں گے, وہ تو پتھر کی لکیر کہا گیا ہے سپریم کورٹ نے. آپ کا جو رول ہے کانسٹیٹیوشنل اپلیکیشن ہے, آرٹیکل 218 ہے, آرٹیکل 220 ہے, آپ پابند ہیں فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرانے کی. آپ کی ذمہ داری ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل اپلیکیشن ہے, اسی بات کی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں. اور صدر کیوں جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہ گلا سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. صدر پاکستان خط لکھ رہے تھے تو پھر ان کا بھی ذکر کر دیتے, انہوں نے صرف آپ کی حمایت کی. یا صدر پاکستان ایک آئینی سربراہ کے طور پر اگر وہ یہ کہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دو, تمام نہیں کہا نا, پی ٹی آئی کہا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بلاول کے آج کتنے جلسوں کے اوپر اٹیک کر کے بندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے؟ بلاول کے کتنے جلسے ہوئے ہیں جس میں گرفتاریاں کر لی گئی ہیں, ان کے کارکنان کو سڑک پہ نہیں آنے دیا گیا؟ کتنے کارکنان ان کے جیلوں میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں؟ بھائی جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. کیا آپ کی آنکھیں اور کان بند ہیں میڈیا کے؟ اس لیے مجھے لگتا ہے بند ہیں کیونکہ مقتدر طبقوں نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ جناب عمران خان کا نام, تصویر اور اس کی تقریر نہیں چلا سکتے. سر سب سے آسان کام جو ہے نا وہ آپ نے کر دیا آخر میں. میڈیا پہ تنقید کرنا سب سے آسان ترین کام ہے. شعیب شاہین صاحب لائیو بیٹھے ہیں میرے پروگرام میں, جو جی چاہتا ہے کہہ رہے ہیں, تو کیسے میڈیا پر تنقید کیوں؟ حکم سے دیکھیں, کس کے حکم سے آپ اس کی تقریر تصویر نہیں چلا سکتے؟ آپ پیمرا کا نوٹیفیکیشن ہے میرا خیال ہے, آپ بتا دیں کس کا حکم ہے. پیمرا کا نوٹیفیکیشن ہے, میں واٹس ایپ کر دیتی ہوں آپ کو پروگرام. پیمرا کا نوٹیفیکیشن کوئی بھی نہیں ہے. سر پیمرا سے بھی